صحت مند طبی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل RSK ہربل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب سے شیئر کریں. ہمیں تمام سوشل میڈیا پر فالو کریں. لنک ڈسکرپشن میں ہے. ناظرین کرام، آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے ہر شخص ڈرا ہوا ہے. ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں علاج کرنا ہے. بہت ہی قیمتی اور کامیاب مجرب نسخہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بہت سستا نسخہ ہے اور اس نسخے کا کام آکسیجن پیدا کرنا ہے. یہ نسخہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے بلکہ یہ طب نبوی سے نسخہ ملا ہے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے کینیا سے ایک صاحب رحیم شفا خانہ تشریف لائے. وہ کینیا میں حکمت کیا کرتے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا سوٹ کیس کھولا. سوٹ کیس میں ایک تھیلا تھا کپڑے کا، اس کو کھولا. پھر اس میں دوسرا تھیلا تھا، پھر تیسرا اس میں پلاسٹک کا کور تھا، پھر چوتھا. تقریباً 6-7 تھیلیوں میں انہوں نے اس کو بند کر کے ایک چیز لے کر آئے. بڑا تجسس ہوا کہ یہ صاحب پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی نکالی اور والد محترم بڑے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے. تو والد صاحب نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کا نام پست شیریں ہے. پست ہندی بھی کہا جاتا ہے، پست شیریں بھی کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے اور مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اور صرف اس کو خریدنے کے لیے ہندوستان آیا ہوں. بڑا تعجب ہوا. انہوں نے 5 کلو یا 10 کلو یہاں سے خریدی بنگلور سے اور پھر اس کے موٹے موٹے ٹکڑے کروائے. میں نے ان سے معلوم کیا کہ حکیم صاحب اس کو کس کام میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ طب نبوی میں ہے اور میں نے اس پر بہت ریسرچ کیا ہے اور یہ اتنی شاندار چیز ہے کہ پیٹ کے تمام امراض، خصوصاً پھیپھڑوں کے جتنے امراض ہیں، ان امراض میں اگر اس کو استعمال کرایا جائے تو یہ بے انتہا مجرب ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ 5 یا 10 کلو جو میرے پاس دوا ہے، کینیا میں جانے کے بعد اس کی قیمت لاکھوں میں ہو جائے گی. بڑا تعجب ہوا. اس کے بعد میں نے خود طب نبوی سے اس کا مطالعہ کیا اور دوسری کتابوں میں اس کو چھانا. تو مجھے ایک روایت ملی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے ان خواتین پر جو اپنے بچوں کو خود قتل کرتی ہیں. یعنی اشارہ جو ہے یہ بتانا تھا کہ بچوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں. دراصل بہت سارے بچے جب دودھ پیتے ہیں تو ان کے ٹونسل پیدا ہو جاتے ہیں گلے کے اندر اور گلے موٹے ہو جاتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر خواتین بچے کا منہ کھولتی ہیں اور اس انگلی کے پوروے سے اس طرح سے اس کو دبا دیتی ہیں. بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ اس انگلی کے دبانے کی وجہ سے انفیکشن بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گلے کی سوزش کے لیے اور ٹونسلز کے لیے سب سے بہترین دوا جو ہے وہ پست ہندی ہے، جس کو ہم پست شیریں بھی کہتے ہیں. تو پست شیریں گلے کے امراض کے لیے اور پھیپھڑوں کے لیے بہترین دوا ہے. یہ مفردات میں سے ہے، یعنی سنگل دوا سے علاج کیا جا سکتا ہے. اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے گلے میں خراش پیدا ہوتی ہو اور جو بچے جن کو بلغم بہت زیادہ ہو، وہ ایسا کرے، پست شیریں کو باریک پیس لیں مکسی میں لا کر. اس کی پہچان آپ تصویر میں دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ لکڑی نرم ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت نہیں ہوتی. 10 گرام پست شیریں کا سفوف ہوگا اور 30 گرام شہد اس میں ملا لیں. اور اس کے بعد چھوٹے بچے جن کو بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 چنے کے برابر بچے کے زبان پر رکھیں، پانی وغیرہ نہ پلائیں. 10-15 منٹ میں انشاءاللہ بلغم نکلنا شروع ہو جائے گا اور بلغم صاف ہو جائے گا. کچھ بچوں کو پاخانے کے راستے بلغم صاف ہوتا ہے اور کچھ بچوں کو بلغم قے کے ذریعے صاف ہو جائے گا. یہ تو بچوں کا معاملہ ہے.
اور اگر بڑے ہیں اور شوگر لاحق ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موٹی موٹی اس کو کوٹ لے. موٹا کوٹنے کے بعد 1 چمچ کے بقدر 100 گرام پانی میں ڈالیں اور بہت اچھی طرح اس کو ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کا پانی تھوڑا سا لال ہو جائے گا، اس کو چھان لیں اور گرم گرم اس کو چائے کی طرح پیئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پست شیری اتنی شاندار بوٹی ہے اور اتنی شاندار دوا ہے کہ جسم کے اندر خاص طور سے گلے میں اور پھیپڑوں میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے، جو جراثیم ہوتے ہیں، 10 سیکنڈ کے اندر وہ جراثیم کو مار دیتی ہے. اس کے ساتھ بلغم جو ہوتا ہے اور بلغم کے ساتھ ساتھ جو پھیپڑوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے یعنی سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل جو یہ وبا میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بوٹی بے انتہا مفید ہے. اس کو موٹا کوٹا جائے اور اچھی طرح سے پانی میں ابال کر صبح دوپہر شام تینوں وقت آدھا آدھا کپ 50 گرام سے زیادہ نہ ہو، 1 گلاس بڑا بھر کر نہ پیا جائے، صرف 50 گرام کے قریب چائے کی طرح اس کو پیئے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر پھیپڑوں کے اندر زخم ہے تو مستقل 10 سے 15 دن اگر آپ استعمال کرا دیں تو انشاءاللہ بالکل زخم صاف ہو جائیں گے اور لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے. جو ڈاکٹر ہیں وہ خود سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کیا علاج کیا گیا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے بنگلور ہی کی ایک مریضہ جس کو بڑے بڑے ہاسپٹلز نے واپس کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کے لینس جو ہے، ان کے پھیپڑے صرف 15% باقی رہ گئے اور پھیپڑوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، تو وہ یہاں آئے رحیمی شفا خانہ. الحمدللہ ان کو پست شیری دیا گیا اور طب نبوی میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا. آج 2 مہینے ہو گئے ہیں. وہ خاتون بغیر آکسیجن کے اور بغیر دواؤں کے جو ہلکی پھلکی وہ دوائیں لے رہی ہیں، اس کے بعد کوئی ان کا علاج نہیں چل رہا ہے. صرف اس کے ذریعے الحمدللہ 2 مہینے میں وہ صحت یاب ہو گئی ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. طب نبوی میں یہ لکھا ہے کہ پست شیری 7 بیماریوں میں کام آتا ہے، لیکن خصوصاً اس کو گلے کے امراض میں، بلغمی امراض میں، پھیپڑوں کے امراض میں اور لیور میں یہ بے انتہا مفید ہے. لہذا اس پست شیری کو آج ہم اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے لوگوں کو بتائیں اور طب نبوی کا جو یہ آسان علاج ہے اس علاج کو اپنائیں. انشاءاللہ گلے کی بیماریاں، پھیپڑوں کی بیماریاں، بلغمی بیماریاں اور اسی طرح سے پیٹ کی بیماریاں جس میں دست وغیرہ ہوتے ہیں، ان تمام بیماریوں سے صرف ایک بوٹی سے، صرف ایک دوا سے انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو صحت عطا فرمائے اور اس موذی بیماری سے تمام کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.